تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر جس طرح جانور یقین کامل رکھے ہوئے ہیں اس طرح ہر ایک انسان کو یقین کامل رکھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچا کر رکھے گا۔ معزز حاضرین کرام، حضرت رابعہ بصریہ ان کے گھر چند مہمان آئے۔ ان کی خادمہ نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو مہمانوں کے لیے کچھ خدمت میں پیش کیا جائے۔ رابعہ بصریہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، پیش کرو۔ تو انہوں نے کہا، ان کی خادمہ نے کہنے لگی کہ گھر میں زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، چائے پانی یہ چیزیں تو ٹائم پر ہی ہوتی رہے گی، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کھانے کا وقت ہے۔ خادمہ نے کہا کہ مالکنی کھانے کا انتظام کرنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے میں کھانے کا انتظام کہاں سے کروں جبکہ گھر میں صرف ایک ہی روٹی بچی ہوئی ہے، کس طرح ان کے کھانے کا انتظام کر سکتی ہو؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا وہ جو ایک روٹی ہے وہ ایک روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ خادمہ نے حضرت کی بات کو سنتے ہوئے، حضرتہ کی بات کو سنتے ہوئے اس روٹی کو خیرات کر دی۔ اس کے بعد چند منٹ میں ہی ایک آدمی دروازے پر دستک دیا۔ خادمہ نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بادشاہ کی جانب سے آیا ہوں، ان کا خادم ہوں۔ بادشاہ نے حضرت رابعہ بصریہ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے، اس کو قبول فرما لیجیے۔ اب خادمہ دروازہ کھولتی ہے اور وہ جو چیز لایا تھا وہ کشتی وہ لے لیتی ہے اور سیدھا لے جا کر بیوی رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کو پیش کرتی ہے۔ آپ دیکھتی ہے چادر ہٹا کر، کپڑا ہٹا کر اس کے اندر 4 روٹیاں رہتے۔ حضرت رابعہ بصریہ ارشاد فرماتی کہ یہ میرا حق نہیں ہوتا، لہذا یہ کسی اور کے لیے آیا ہوگا، وہ غلطی سے کسی اور کو لا کر دیا، لہذا اس کو واپس کر دو۔ وہ واپس کر دیتے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر ایک آدمی آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے۔ خادمہ پھر پوچھتی ہے کہ بتلائیے کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں بادشاہ کی جانب سے آیا ہوں، یہ رابعہ بصریہ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ پھر وہ خادمہ اس پلیٹ کو لاتی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کپڑا اٹھا کر دیکھتی ہے، اس کے اندر 6 روٹی ہے۔ کہتی ہے کہ یہ میرے لیے نہیں آیا، کسی اور کے لیے آیا ہوگا، سیدھا واپس کر دو۔ وہ خادمہ پھر اس آدمی کو واپس کر دیتی ہے۔ اس کی بات جب تیسری مرتبہ دروازے پر دستک آتی ہے، خادمہ پوچھتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ میں فلاں بادشاہ کی جانب سے آیا ہوں، یہ رابعہ بصریہ کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے، خادمہ اس پلیٹ کو لیتی ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ آپ کپڑا ہٹا کر جب روٹیوں کی تعداد گنتی ہے تو بتلایا جاتا ہے کہ اس کے اندر 10 روٹیاں ہوا کرتی تھی، 10 روٹیاں تھی۔ تو آپ اس 10 روٹیوں کو قبول فرما لی۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ یہ میرے حصے کا تھا، میرا حق تھا۔ تو خادمہ نے عرض کرنے لگی کہ آخر کیا بات ہے مالکنی، پہلے بھی آپ کے ہی نام سے آیا تھا حصہ، آپ نے اس کو انکار کر دیا، کہنے لگا کہ یہ میرے لیے نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ جب اس نے لایا تب اس نے بھی آپ ہی کا نام کہا تھا، آپ نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہوتا، کسی اور کا ہوگا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اب آیا ہے تو آپ اب اس کو تسلیم کر رہی ہے، قبول کر رہی ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا رہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو، ایک چیز خرچ کرو، میں تم کو 10 گنا اضافہ کر دوں گا۔ تو یہ میرا یقین کامل ہے کہ میرا خدا مجھے 10 گنا اضافہ کر دیتا۔ وہ روٹیاں 4 تھے، 10 نہیں تھے، میرا حق نہیں تھا۔ میرا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میرا یقین اللہ کی ذات پر تھا۔
اللہ کی ذات پر میرا یقین تھا. میں نے ایک روٹی صدقہ کی تھی تو ایک روٹی کے بدلے مجھے 10 روٹیاں ملتا تھا. مجھے یقین ہے کامل ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے 10 روٹیاں دے گا. پھر دوبارہ 6 روٹیاں آئی، لہذا 10 نہیں تھی اس لیے میں نے واپس کر دیا. اب 10 روٹیاں آئی ہے تو یہ میرا حق ہے، یہ میرا حصہ تھا، اسی کے میں نے اسے قبول فرما لیا. تو معزز حاضرین کرام، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. یقیناً رزق پہنچاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جہاں سے گمان نہیں ہوتا. یہ چیزیں عام انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ بھی، جو لوگ توکل سے ہٹے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے سامنے ان کی زندگیوں میں ظاہر کر کر بتلا دیا. ان چیزوں توکل سے دوری اختیار کی گئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ سامنے ان چیزوں کو لا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسی زندگی گزری ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نائب نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود نے اس وقت جو آگ تیار کر کر رکھی تھی حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے، زندہ ڈالنے کے لیے، اس آگ کو نمرود نے تیار کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جا رہا ہے. حضرت جبریل سدرہ کے مکین سدرہ چھوڑ کر زمین پر تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، یہ لوگ آپ کو آگ میں پھینک رہے ہیں، میں آپ کو آگ سے محفوظ کر لوں گا. حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں پھینکنے کا انتظام کیا ہے تو آگ سے بچانے والا بھی وہی تھے. کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ جبریل کہنے لگے کہ نہیں. تو حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یقین اللہ کی ذات پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مجھے آگ سے محفوظ فرمائے گا. تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے وہ آگ میں پھینکنے سے پہلے میرے حضرت ابراہیم کو محفوظ کر دیا. اس کے بعد قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے تھے. معزز حاضرین اکرام، انعامات کی بارش. پھر اسی طرح ادھر انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات لے لیجیے. جس طرح جو بندہ محبوب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس کو آزماتا ہے کہ اس کا یقین کتنا ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور پر جانے سے پہلے 40 دن کی ریاضتوں کا حکم دیا گیا تھا حضرت موسیٰ کو. وہ 40 دن کی ریاضت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو قوم گمراہ نہیں ہونا، قوم بھٹکنا نہیں، اس ارادے سے آپ نے آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کی رہبری کے لیے چھوڑا. اپنا جانشین کی حیثیت سے قوم کی رہبری کے لیے چھوڑے اور چھوڑ کر آپ گئے. 40 دن کے بعد جب پلٹ کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، لوٹ کر واپس آئے، تو دیکھتے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام، وہ قوم، وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام میں جن لوگوں کو ایک خدا کو ماننے کی تعلیم دی تھی، مشرکانہ رسومات سے روک کر رکھا تھا، ان کے دلوں سے مشرکانہ رسومات کو نکال دیا تھا، وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے، ایک بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. حضرت موسیٰ چونکہ جلالی پیغمبر تھے، غصہ آ گیا، جلال میں آ گئے، جذبات میں آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو اس طرف گیا تھا، میں آئے تک کہ میری قوم کے ساتھ کیا حال ہو چکا ہے. تو حضرت موسیٰ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری ارشاد فرما دیا کہ اے موسیٰ، تم نے توکل
ہماری ذات پر نہیں کیا تھا بلکہ اپنے بھائی ہارون پر کیا تھا۔ تم اگر ہماری ذات پر توکل کرتے تو تمہاری قوم گمراہ نہیں ہوتی تھی، تم نے ہم پر توکل نہیں کر کر ہارون پر توکل کیا، اس لیے تمہاری قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ معاذرین اکرام، اس سے پتہ یہ چلا حالانکہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تعلیم دے رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ یقیناً تم ذریعہ کسی کو بھی بناؤ، توکل اللہ کی ذات پر کرو۔ تم اپنا جانشین کسی کو بھی بناؤ، توکل اللہ کی ذات پر کرو۔ تم اپنی روزی روٹی کا ذریعہ کچھ بھی رکھو، توکل اللہ کی ذات پر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج ایک چیزیں ہمارے پاس سے معاشرے سے آہستہ آہستہ جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں سے برکتیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، توکل کرنا آج ہمارے پاس سے چلا گیا ہے۔ کوئی انسان بیمار ہے تو وہ دوائیوں پر یقین کر رہا ہے، ڈاکٹر پر یقین کر رہا ہے، فلاں طبیب پر یقین کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے وہ مجھے شفا دے دے گا، میں یہ گولی کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوائیوں میں شفا رکھی ہے، مگر یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ میں یہ گولی کھا رہا ہوں، یہ دوائی کھا رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے شفا یقیناً دے گا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، دوائی میں کوئی اثر نہیں ہے، کوئی تاثیر نہیں ہے، اللہ کا حکم جب ہوگا تب مجھے شفا ملے گی۔ یہ دوائی قرضہ نے جو ذریعہ بنایا ہے، میں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ان دوائی کو کھا رہا ہوں، یہ اگر آپ کے اندر یقین آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ یقین کامل اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ انسان کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرا کام دکان کھولنا تھا، میرا کام دکان میں لا کر سامان رکھنا تھا، میں نے رکھ دیا، دکان کھولنا میرا کام تھا، میں نے کھول دیا، ایڈورٹائزمنٹ کرنا، اشتہارات کرنا میرا کام تھا، میں نے کر دیا۔ اب رزق کو پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، رزق دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اس کاروبار کو دوگنا چڑھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ جب یہ یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے گا تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ امتحان لینے کے لیے، آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کو بھیجتا ہے کہ میرے بندے کا مجھ پر کتنا صامت قدمی کے ساتھ یقین ہے، توکل ہے۔ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ شروعات میں مشکلات آتی ہے، لیکن جب غیب سے اسباب بناتا ہے تو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے گمان نہ ہو۔ حضور نے جو ارشاد فرمایا، تم کو اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ آپ یقین کر کر دیکھیں، اس کی ذات پر جیسا یقین کرنا ہے، اس کی ذات پر جیسا توکل کرنا ہے، اس کا توکل آپ پر کر تو دیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں شکایتیں ہوتی ہے کہ فلاں کو اولاد نہیں ہو رہی، بے اولاد ہے، نکاح ہو کر شادی ہو کر اتنا وقت گزر چکا ہے، اللہ نے اولاد کی دولت سے مالا مال نہیں کیا، اولاد نہیں ہوئی، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ معزز حاضرین کرام، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر آپ اسے گڑ گڑا کر تو دیکھیں، اس کے پاس قدرت ہے، وہ قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب ایک انسان کو ماں کے پیٹ میں غذا پہنچانے پر قادر ہے، ماں کے ایک جسم کے پیٹ سے، ایک عورت کے پیٹ سے جب اتنے سے نطفے سے اتنا بڑا انسان بنانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، تو بے اولادوں کو اولاد دینے پر قادر ہے۔ حاضرین اکرام، یہ یقیناً خدا تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ جب ایک انسان ہے، ایک انسان کے جسم میں 2 آنکھ ہے، 2 گردے ہیں، جو چیزیں 2 گرمی ہیں، ایک سے زائد ہونی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایک سے زائد رکھا ہے۔ جیسا کہ دل ہے، قلب ہے،
وہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، اس کے بازو میں ایک اور دل کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اور وہ بائی پاس سرجری ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے، اس کو نکال کر دوسرے کو ڈالا جاتا ہے، لیکن یہ ہٹا کر اس کے بازو میں ایک اور دل کو فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے جسم کے اندر اتنی طاقت تو گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ خدا کی قدرت کاملہ ہے کہ جب ایک عورت حمل سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے جسم میں دو دلوں کو زندہ رکھتا ہے، ایک اس عورت کا دل ہوتا ہے، ایک اس بچے کا دل ہوتا ہے جو اس کے پیٹ کے اندر پل رہا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کے قدرت کے کرشمے ہے کہ وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی قدرت کاملہ پر یقین رکھیں، نہ کہ اسباب کو تلاش کرے، نہ کہ ان چیزوں کے اوپر یقین رکھے، یہ چیز کرنے سے یہ چیز ہو جائے گی، یہ چیز کرنے سے یہ چیز ہو جائے گی۔ اسلام میں سب کوئی تصور نہیں ہے، ایمان لانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ جو کرنے والا ہے، اچھی تقدیر ہو کہ بری تقدیر ہو، کوئی بھی چیز اللہ ہی کی جانب سے۔ کسی چیز میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کوئی چیز آ کر انسان کو نقصان پہنچائے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، وہ تمام مخلوقات میں اشرف ہے۔ فرشتوں کو بھی نہیں کہا گیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں کو یہ مقام نہیں ملا اشرف المخلوقات کا۔ ہاں، ان کا مقام بڑا ہے، وہ اور بات ہے، مگر اشرف المخلوقات تمام مخلوقات میں، فرشتے بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اشرف کہا وہ انسان ہے۔ گویا کہ انسان اگر اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر گزارنا شروع کر دے تو پھر اس کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا جاتا ہے، وہ اس وقت اشرف المخلوقات کہلائے گا۔ حق جو ہے اس کا حق ادا کیا جائے، ورنہ گناہوں کی دلدل میں اگر گھسے رہیں گے تو وہ مخلوق جو دوزخ میں جانے کی ہے وہ بھی آ کر تم کو سکھائے گی۔ حاضرین کرام، تو اس تمام چیزوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگر ہم توکل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات کی بارش کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ گزری۔ نہ ہونا ہے ہمارے لیے کس طرح حضور نے اللہ کی ذات کو یقین کیا، صحابہ کرام کو کس طرح تعلیم دی، صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں توکل علی اللہ کی زندگی، ان کی زندگی گزرتی تھی تو اللہ کی ذات پہ توکل کے ساتھ ان کی زندگیوں کو وہ لوگ اپنی زندگیوں کو گزارا کرتے تھے۔ اولیاء کاملین کی زندگی گزرتی تو وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار کرتے تھے۔ یہ مت سمجھیے کہ فلاں صحابی کے بارے میں وہ فاقے کشی میں گزارتے تھے، 2 وقت بھوکے رہے، 3 وقت بھوکے رہے، 8 دن چکا نہیں جلا، یہ سب باتیں غریب تھے شاید، مفلس تھے شاید، محتاج تھے شاید، نہیں، جو آتا اللہ کی راہ میں خیرات کرتے چلے جاتے، اللہ کی راہ میں لٹاتے چلے جاتے تھے۔ ورنہ ان کی زندگی میں برکت کیوں نہ آئے جو مصطفیٰ کریم کو دن رات دیکھا کرتے ہیں۔ ارے جو مصطفیٰ کریم کا آج کے زمانے کا امتی کا حضور کا ذکر کرنے بیٹھ جائے تو اللہ اس کی زندگی میں برکت کر دے دائے، اور جو مصطفیٰ کی صحبت جن کو مل جائے کیا ان کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی؟ وہ لوگ اپنی زندگیوں میں اپنا جو مال تھا، اپنی جو دولت تھی، وہ اللہ کی راہ میں لٹاتے رہتے تھے۔ پھر فاقہ کیوں ہوتا تھا؟ اللہ ان سے امتحان لیا کرتا تھا، ان کو آزماتا تھا، دیکھتا تھا، میں اس کو 8 دن بھوکا رکھتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کے در پر پڑا رہتا ہے یا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ امتحانات تھے، وہ لوگ کامیاب ہوئے امتحانات میں۔ یہ سبق تھا آنے والے وقت میں مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو ان کی زندگی کیسا ان کا ذات بھی یقین کامل تھا۔ آج ہمارے پاس وہ چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر یقین، تمام چیزیں کرنے والا اللہ تبارک